السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس، جن کی فضیلت کی تصدیق ان کے ذوالہجرتین ہونے کی بنا پر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، آپ قبیلہ حثم کی چشم و چراغ تھیں اور ان جلیل القدر خواتین میں سے تھیں جنہوں نے دعوت حق کے بالکل ابتدائی زمانے میں سخت نامساعد حالات اور سخت قسم کے خطرات سے بے پرواہ ہو کر قبول اسلام کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 دفعہ ہجرت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ جس زمانے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس سعادت اسلام سے بہرہور ہوئیں، اس وقت صرف 30 نفوس اسلام قبول کر چکے تھے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں مقیم نہیں ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت اسماء کو سابقون اولون کی مقدس جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں ان کو اس بنا پر بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی کہ ان کا نکاح یکے بعد دیگر 3 ایسی عظیم المرتبت ہستیوں سے ہوا جو قصر اسلام کے عظیم الشان ستون تھے اور رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب بھی تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار بن ابی طالب سے ہوا۔ حضرت اسماء کا دوسرا نکاح حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا تیسرا نکاح شیر خدا فاتح حیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے پہلے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے قبول اسلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ بعثت کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو مشرکین مکہ فرط غضب سے دیوانے ہو گئے اور انہوں نے دعوت حق قبول کرنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب یہ ظلم و زیادتی برداشت کی حد تک پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کو ہجرت کر جائیں، جہاں کا بادشاہ ایک نہایت نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا۔ چنانچہ پہلی دفعہ 11 مردوں اور 4 عورتوں کا ایک قافلہ بندرگاہ شعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ روانہ ہو گیا۔ بعثت کے آغاز میں 80 سے زیادہ مردوں اور 19 خواتین پر مشتمل ایک اور قافلہ مکہ سے نکلا اور حبشہ کا رخ کیا۔ اس قافلہ میں حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے، اور کچھ ایسے اصحاب بھی تھے جو پہلی ہجرت کے بعد حبشہ سے مکہ آ گئے تھے، لیکن یہاں کی فضا کو بدستور ناساز پا کر دوبارہ ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ قریش مکہ نے ان اصحاب کا سمندر تک تعقب کیا، لیکن وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیوں پر بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن غریب الوطنی آخر غریب الوطنی ہوتی ہے۔ مہاجرین کو طرح طرح کی مصیبتیں پیش آئی تھیں، بیماری، تنگ دستی وغیرہ، لیکن وہ ان سب کو صبر و استقامت سے برداشت کرتے تھے۔ قریش مکہ کو اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی ان مسلمانوں کا یہ امن و چین گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے نجاشی، جو کہ شاہ حبشہ تھا، اس کے پاس ایک وفد تحفے تحائف دے کر اس مقصد کے لیے روانہ کیا کہ وہ بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے۔ اس وفد کی قیادت عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کر رہے تھے، اور وہ بہت زیرک اور منجھے ہوئے سیاست دان تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر نجاشی کے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر رام کر لیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے وہ وفد قریش کی حمایت کریں گے۔
اس کے بعد وہ نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحفے پیش کر کے عرض کیا کہ ہمارے چند سادہ لوح آدمیوں نے ایک نیا مذہب گھڑ لیا ہے جو ہمارے اور آپ کے دین کے خلاف ہے، اسی لیے ہماری درخواست ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے جو ہمارے پاس سے بھاگ آئے ہیں اور اب آپ کے ملک میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ درباریوں نے وفد قریش کی پرزور تائید کی، لیکن نجاشی ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے کہا جب تک میں خود ان لوگوں کو بلا کر تحقیق کے احوال نہ کر لوں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے تمام مہاجرین کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ دوسرے دن تمام مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان سب نے حضرت اسما کے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا ترجمان بنایا۔ نجاشی نے ان سے پوچھا، اے لوگو، وہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے؟ حضرت جعفر نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم لوگ سخت جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، اپنی لڑکیاں زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ستاتے تھے، انسانیت سے عاری تھے، کوئی قاعدہ قانون نہ تھا۔ ایسی حالت میں اللہ نے خود ان میں سے ہی ایک صاحب کو اپنا رسول بنایا جس کے حسب نسب، سچائی، شرافت، دیانتداری اور پاک بازی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت میں خیانت نہ کرنے، بت پرستی ترک کرنے، بدکاری اور فریب سے بچنے، ہمسایوں سے نیک سلوک کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی۔ ہم اس کی تعلیم پر چلے، ایک اللہ کی پرستش کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ بیٹھی، ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر پھر بت پرستی اور بدکاریوں میں مبتلا کرنا چاہا۔ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی یہ تقریر سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت جعفر سے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نکتہ رس تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ نجاشی اہل کتاب ہے اور دین عیسیٰ کا پیرو ہے۔ انہوں نے سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس کو سن کر نجاشی پر رکت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم، تمہارے نبی کی کتاب اور انجیل مقدس ایک ہی نور کی کرنیں ہیں، میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس نے قریش کے وفد سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان لوگوں کو کبھی اپنے ملک سے نہ نکالوں گا اور نہ تمہارے سپرد کروں گا۔ قریش کے وفد نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ بادشاہ کا دل مسلمانوں سے پھر جائے، چنانچہ دوسرے دن وہ پھر دربار میں گیا اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا آپ اس عقیدے کے لوگوں کو پناہ دیں گے؟ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور پوچھا، تمہارا عیسیٰ ابن مریم کی نسبت کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے متعلق کہا وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ غرض قریش کی ساری کوششیں ناکام و نامراد ہو گئیں اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جس مجلس میں ہم نے نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا، اسی میں نجاشی نے سوال و جواب کے بعد ہم سے پوچھا، کیا میرے ملک میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دیتا؟ ہم نے کہا، ہاں، یہاں کے لوگ ہمیں ستاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص ان لوگوں میں سے کسی کو ستائے گا اس پر 4 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ پھر نجاشی نے ہم سے دریافت کیا، کیا یہ جرمانہ کافی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس پر اس نے جرمانہ 2 گنا کر دیا۔
حضرت اسماء بنت امیس، ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب اور بہت سے دوسرے مہاجرین حبشہ میں 14 سال تک غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ اس دوران میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر، احد، خندق اور خیبر کے مارکے گزر چکے۔ محرم 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو سارے مسلمان حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں حضرت اسماء اور حضرت جعفر بھی تھے۔ خیبر کی فتح سے مسلمان پہلے ہی خوش تھے۔ اپنے ان بھائیوں کے آنے سے انہیں دوہری خوشی ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ اسی دوسری ہجرت کی وجہ سے حضرت اسماء بنت امیس کو ذوالہجرتین کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت اسماء اور ان کے شوہر نامدار کو مدینہ آئے ہوئے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر ان کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ 8 ہجری میں شام کے ایک قصبہ موتا کے رئیس شرجیل بن عمرو غسانی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر وردی کو شہید کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حاکم بصرہ کو پہنچانے جا رہے تھے۔ شرجیر کی یہ حرکت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 مجاہدین کا ایک لشکر موتا کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت حب النبی حضرت زید بن حارثہ کر رہے تھے اور اس میں حضرت جعفر بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو رخصت کرتے وقت فرمایا، اگر اس لڑائی میں زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اگر جعفر بھی شہادت پا جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لے لیں۔ موتا کے علاقے میں اتفاق سے ان دنوں ہرقل شاہ روم بھی آیا ہوا تھا اور بلقا میں مقیم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کرنے والے شرجیل نے اس سے مدد مانگی۔ ہرقل نے ایک بھاری لشکر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 1,00,000 سے بھی اوپر تھی۔ موتا مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، اسی لیے مزید کمک طلب کرنا ممکن نہ تھا اور پیچھے ہٹنا باعث سے ننگ تھا۔ مسلمان اللہ کے بھروسے پر نہایت جیدہ جان بازی سے نبرد آزما ہوئے۔ موتا کے میدان میں نہایت خون ریز جنگ ہوئی۔ امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور اس جرأت و پامردی سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ تقریباً 90 زخم اس مرد حق نے اپنے بدن پر کھائے جن میں کوئی بھی پشت پر نہ تھا۔ ایک ہاتھ قلم ہو گیا تو دوسرے ہاتھ سے علم سنبھالا، دوسرا ہاتھ شہید ہوا تو دانتوں میں علم سنبھالا۔ دشمنوں کا ہر طرف سے نرغہ تھا، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قوی بازو اور دین حق کا سچا علم بردار شہید ہو گیا۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری نے سنبھالا، وہ بھی داد شجاعت دے کر شہید ہوئے تو حضرت خالد بن ولید نے علم سنبھالا اور مسلمانوں کو للکار کر کہا، اے غازیان دین، جنت الفردوس تمہارا انتظار کر رہی ہے اور پیچھے ہٹنے والوں کے لیے جہنم کے شعلے دہک رہے ہیں، آگے بڑھو اور رضائے الہی کو پا لو۔ مسلمانوں نے اب کمر سے کمر جوڑ لی اور ایک نئے عزم اور ولولہ کے ساتھ حملہ شروع کیا۔ لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور بلاخر غازیان دین کی بے پناہ شجاعت نے اپنے سے 40 گنا جمعیت کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ غنیم کے پسپا ہو جانے کے بعد حضرت خالد لشکر اسلام کو نہایت وقار کے ساتھ بچا کر واپس لے آئے۔ جس وقت لڑائی کی آگ زور بھڑک رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام کو لڑائی کے حالات اس طرح بتا رہے تھے گویا وہ بالکل آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ جب حضرت جعفر کے دونوں بازو شہید ہو گئے اور انہوں نے جام شہادت پیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں جعفر کو 2 نئے بازوؤں کے ساتھ پرواز کرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت جعفر طیار اور ذوالجناحین کے القاب سے مشہور ہوئے، یعنی ان کو طیار کا لقب ان کی شہادت کے بعد ملا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم سنبھالا ہے۔ چنانچہ اس دن سے حضرت خالد سیف اللہ کے خطاب سے پکارے گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضور حضرت اسماء بنت امیس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء نے بچوں کو خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غم کی حالت میں بچوں کو گلے لگایا اور ان کی پیشانیاں چومی۔ حضرت اسماء حضور کے آپ دیدہ ہونے سے پریشان ہو گئیں اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس سانحہ کی خبر سنتے ہی حضرت اسماء کی چیخ نکل گئی۔ ان کی گریہ وزاری سن کر پاس پڑوس کی خواتین اکٹھی ہو گئیں۔ رحمت عالم واپس تشریف لائے اور ازواج مطہرات کو ہدایت فرمائی کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، انہیں سینہ کوبی اور بین سے منع کرنا۔ سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے شجاع چچا کی مفارقت کا شدید صدمہ ہوا اور وہ اپنے چچا کو پکارتی ہوئی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم پورنم فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لہت جگر سے فرمایا، فاطمہ جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ اسماء آج سخت غمزدہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 6 ماہ بعد 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح اپنے محبوب رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھا دیا۔ 2 برس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی صلب سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء حج کے لیے مکہ آئی ہوئی تھیں کہ ذوالخلیفہ میں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماء نے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کر کے احرام باندھ لو۔ 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت اسماء پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان سے بھی بڑھ کر صدمہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو ہوا۔ حضرت اسماء نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دلجوئی میں صرف کرنے لگیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا وقت آخر بھی آ پہنچا۔ اپنی وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور پھر میرے شوہر حضرت علی کے علاوہ کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ ان کی وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کی میت کو حضرت علی اور حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وفات سے پہلے وصیت کی کہ ان کی میت کو اسماء بنت امیس غسل دیں۔ چنانچہ حضرت اسماء نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت اسماء
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں آئیں۔ محمد بن ابی بکر کی عمر اس وقت تقریباً 3 برس کی تھی۔ وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیر سایہ ہی پرورش پائی۔ ایک دن عجب اتفاق ہوا، محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر اس بات پر جھگڑ پڑے کہ دونوں میں سے کس کا باپ افضل تھا اور کون زیادہ معزز تھا۔ حضرت علی نے دونوں بچوں کی بحث سنی تو حضرت اسماء سے فرمایا، تم اس جھگڑے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت اسماء نے کہا، میں نے نوجوانان عرب میں جعفر سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا حامل کسی کو نہیں دیکھا اور بوڑھوں میں ابو بکر سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا، تم نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماء کے ہاں حضرت علی مرتضیٰ کی صلب سے ایک فرزند یحییٰ پیدا ہوئے۔ 38 ہجری میں حضرت اسماء کے جوان فرزند محمد بن ابی بکر مصر میں قتل ہوئے اور ان کے مخالفین نے ان کی نعش کو گدھے کی کھال میں جلایا۔ حضرت اسماء نے یہ روح فرسا خبر سنی تو سکتے میں آ گئیں، لیکن نہایت صبر و شکر سے کام لیا اور مصلح بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شہادت پائی اور ان کے جلد ہی بعد حضرت اسماء نے بھی وفات پائی۔ حضرت اسماء بنت امیس کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ نہایت سلیم الفطرت اور زیرک خاتون تھیں۔ وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاوج ہوتی تھیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ کی وہ اخیافی بہن ہونے کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہوتی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کو حضور سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ انہوں نے محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کی خاطر 14 برس تک حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزاری۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کے بچوں کو دبلا پایا تو حضرت اسماء سے پوچھا، یہ اس قدر کمزور کیوں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کو نظر بہت لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر دم کیا کرو۔ حضرت اسماء نے ایک خاص کلام پڑھ کر حضور کو سنایا اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نظر لگنے کے لیے مفید بتایا جاتا ہے، کیا یہ پڑھ لیا کروں؟ چونکہ اس کلام میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں تھی، اس لیے حضور نے فرمایا، اچھا، یہی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے حضرت ام سلمہ اور حضرت اسماء بنت امیس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض ذات الجنب تشخیص کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلانا چاہی۔ حضور دوا پینے کے عادی نہیں تھے، انکار فرما دیا۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ ان دونوں نے دہانے مبارک کھول کر دوا پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی دور ہوئی تو فرمایا، یہ تدبیر اسماء نے بتائی ہوگی، وہ حبشہ سے اپنے ساتھ یہی حکمت لائی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بھی بہت مہارت رکھتی تھیں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اکثر خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ حضرت اسماء سے 60 حدیثیں مروی ہیں اور ان کے راویوں میں حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابہ اور کئی بلند مرتبہ تابعین شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔